اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سارے ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کافی ساری چیزیں بتانے جا رہا ہوں کہ جس میں آپ کو مختلف چیزوں کا استعمال بتاؤں گا کہ کون سی چارٹ کی ہیں جو ہم لیپ ٹاپ میں یوز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو گوگل کروم پہ استعمال ہونے والے مختلف ویب سائٹس اور یہ جتنے بھی گوگل کے اپنے پروڈکٹس ہیں وہ بتاؤں گا کہ کون کون سے پروڈکٹس یوز ہوتے ہیں گوگل میں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے مطلب کہ مختلف شارٹ کیز کیسے یوز کرنی ہے، ان کا استعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی نیکسٹ مطلب کہ جتنا تک ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ پوری ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو کو سکپ مت کریے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کا سبق کہہ لیں کہ آج کا لیکچر کہہ لیں۔ تو سب سے پہلے ہم نا ادھر اوپن کرتے ہیں نوٹ پیڈ کو، ٹھیک ہے؟ نوٹ پیڈ کر لیں یا ورڈ پیڈ کر لیں، کیونکہ میرے پاس ونڈو 11 ہے، اور امید ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہے کہ ونڈو 11 میں ونڈو 11 میں نا نوٹ پیڈ یوز ہوتا ہے وائٹ پیڈ کی جگہ۔ وائٹ پیڈ خود بخود نہیں چلتا، تو اس لیے میں نے ابھی تک تو وائٹ پیڈ کو انسٹال نہیں کیا۔ اس کو اگر آپ چاہتے ہیں ونڈو 11 استعمال کریں تو آپ کو وائٹ پیڈ خود سے انسٹال کرنا پڑتا ہے۔ تو اب جیسے کہ میں یہ یوز کر رہا ہوں نوٹ پیڈ، اب شروع کرتے ہیں کی بورڈ سے کہ کی بورڈ کا یوز کیسے کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب میں یہ اے بی سی لکھ رہا ہوں، کی بورڈ کا یوز کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہاں اے لکھا ہوا ہے، بی سی سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک جتنا بھی مطلب کہ کی بورڈ پہ لیٹرز ہیں کریکٹرز ہیں ان کی پوزیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جب بھی کی بورڈ یوز کرو آپ کے انگل سیدھی اے پہ جائے، سیدھی ایس پہ جائے، اور سیدھی ایف، جی، اے وائی، او، پی، ای، این، ایم، ڈی، او، آئی، ایل، ای، ایف، یو، جے، ڈبلیو، مطلب کہ ایسے کہ کوئی کہتا ہے آپ ہاتھ چلاتے جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، میں اس بات کو پراپر نہیں سمجھتا کہ آپ اوپر دیکھ کے لکھیں، نہیں، آپ کو نا یوٹیوب کو یہ کی بورڈ کو چلانا آتا ہو، چاہے آپ اس کو دیکھ کے بھی لکھ رہے ہو نا، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے آپ اوپر مطلب وہ لفظ پڑھ رہے ہیں اور نیچے آپ کی انگلیاں خود بخود لکھ رہے ہیں، ایک دوسری ہوتے ہے کہ آپ کو لفظ یاد ہوں اور آپ کی بورڈ کو دیکھ کر لکھیں۔ تو میں اس چیز پہ میں رکھتا ہوں کہ آپ کی بورڈ کو دیکھیں، آپ کو لفظ آسانی سے مطلب کہ وہ پڑھنے تو آ جاتے ہیں ویسے بھی۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے نوٹ پیڈ، آپ کے پاس ٹیبس کھل جاتے ہیں، پچھلی بار جو بھی اوپن تھا وہ آیا کرا تھا۔ اور اب میں پہلے بتایا ہوں کہ اے بی سی لکھنی ہے، اگر آپ نے چھوٹی لکھنی ہے تو ایسے لکھو، اگر آپ نے بڑی اے بی سی لکھنی ہے جیسے کہ ہم لکھتے ہیں کیپیٹل اے بی سی، تو یہ کیپیٹل لکھنے کے لیے ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو آپ شفٹ پہ کلک کریں اور جو لفظ لکھنا ہے اس پہ کلک کرتے جائیں وہ کیپیٹل لیٹر میں آئے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے، آپ نے پوری کی پوری مطلب کہ اپنی جتنی اسکرپٹ ہے یا جو کچھ بھی لکھنا ہے، جیسے کہ آپ کوئی لیٹر لکھ رہے ہو یا کوئی نام لکھ رہے ہو تو سارا کا سارا کیپیٹل میں، تو وہ بندہ شفٹ پہ وہ کلک کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم کیپس والے جو بٹن ہے پڑا ادھر اس میں کی بورڈ میں اس کو آن کر دیتے ہیں، تو ہم جو کچھ لکھتے ہیں وہ سارا کیپیٹل لیٹر میں آتا ہے۔ تو یہ ہمارا دوسرا سٹیپ ہو گیا۔ آگے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اگر کیپس آن ہو اگر اور اسی دوران آپ کو چھوٹا لفظ لکھنا پڑ جاتا ہے، مطلب کہ اسمال الفابیٹس میں یا اسمال الفابیٹ میں چھوٹی اے بی سی میں، تو آپ شفٹ پہ کلک کریں اور جس لفظ پہ لکھیں گے وہ چھوٹا لکھا جائے گا۔ تو اب ہم کیپس کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ سارے چھوٹے لکھے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کی بورڈ پہ جو مختلف سمبلز یوز ہو رہی ہیں
ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سی یوز ہو رہی ہیں، کیا کیا ہو رہی ہیں، اور اس میں کیسے کیسے شفٹ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ نے جو لکھنا ہے وہ آئے گا آپ کے پاس سمبلس. جیسے کہ آپ ایک شفٹ بند کرتے ہیں تو یہ وہ حجابیہ آتا ہے، یہ @ آتا ہے، ہیش ٹیگ آتا ہے، ڈالر آتا ہے، پرسنٹیج آتی ہے، یہ سمبلس آپ نے شفٹ پہ کلک کر کے ایسے ایسے ساتھ چلتے جانا ہے. تو اس کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ نے سوال نشان لگانا ہے تو شفٹ کے ہوتے کہ شفٹ والا ساتھ والا بٹن یہ سوال نشان کے لیے آ گیا. تو ایسے ایسے کرنے سے نا آپ ڈفرینٹ چیزیں چلا سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کی بورڈ پہ بٹن اور کون سے ہیں، اور یہ اگر دیکھتے ہیں تو ایک شفٹ والا بٹن ہے، ایک کیپس والا بٹن ہے. ابھی کی بورڈ میں آپ کو شو نہیں کرا رہا کیونکہ یہ اسکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور کی بورڈ ایڈیٹنگ میں اگر لگ گیا تو میں لگا دوں گا، نہیں تو بس ایسے ہی سن لیں. آپ کی بورڈ آپ کے سامنے پڑا ہے کہ کیپس والے بٹن کے نیچے شفٹ والا بٹن ہے، شفٹ والے بٹن کے نیچے کنٹرول والا بٹن ہے، اس کے ساتھ F9 والا بٹن ہے، اس کے ساتھ ونڈو والا بٹن ہے، آلٹ والا بٹن ہے. یہ بڑا بٹن جو ہوتا ہے اس کو اسپیس کہتے ہیں. تو پھر اس کے ساتھ ویسے پھر الٹی گنتی شروع ہو گئی، آلٹ کنٹرول، اس کے ساتھ ہوم والا ہے، اور ان کو یہ کرسر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ جو 4 بٹن ہوتے ہیں، یہ میرا جو لیپ ٹاپ ہے وہ لینوو کمپنی کا ہے، تو میں اسی کے کی بورڈ کی سیٹنگ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو کی بورڈ کی سیٹنگ الگ ہو سکتی ہے، وہ آپ کو پتا. اچھا، اس کے ساتھ اگر ہم رائٹ سائڈ پہ آ جاتے ہیں تو شفٹ والا بٹن، اس کے اوپر انٹر والا بٹن، اس کے اوپر ایک بٹن چھوڑ کے پھر اوپر اسپیس والا بٹن ہے، اور اسپیس والے بٹن کے اوپر ڈیلیٹ والا بٹن. تو آپ کو ان بٹنوں کی پتہ ہونا چاہیے. اور یہ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ ہماری شارٹ کی کون سے ہو سکتے ہیں. جیسے کہ اب ہم نے کنٹرول والا لفظ لکھ لینا ہے، کنٹرول، ٹھیک ہے. اب اس کو کر لیتے ہیں ہم کاپی. کاپی کرنے کے لیے کیسے ہوتا ہے، جس لفظ کو آپ نے کاپی کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں. سلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول اور سی پہ کلک کریں گے، کنٹرول+C، ٹھیک ہے. یہ میں لکھتا جاتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، کنٹرول+C. تو یہ ہمارا ہوگا کاپی کے لیے. اگر ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہے تو ہم کنٹرول، ویسے کنٹرول لکھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ اگر ہم کنٹرول کے ساتھ کنٹرول V کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا پیسٹ ہوگا. اور اگر ہم کنٹرول کرتے ہیں کنٹرول+، یہ پلس والا نشان ہمارا مساوی والا نشان سے آتا ہے. اور باقی اس بات کی ٹینشن نہ لیجیے گا کہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ میں کیا بتاؤں. تو کنٹرول+C ہو گیا، کنٹرول+V ہو گیا. اس کے بعد ہم کرتے ہیں کنٹرول+X. یہ ہوتا ہے ہمارا کٹ کے لیے، کہ ہم ویڈیوز کو یا مطلب کہ کوئی بھی چیز کٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کنٹرول+X کا بٹن یوز کرتے ہیں. کاپی جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اوریجنل چیز وہیں رہتی ہے، اور جہاں پہ آپ کاپی کرتے ہیں وہ آ جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کٹ کر رہے ہیں تو وہ اوریجنل چیز ادھر سے ختم ہو کے جہاں پہ پیسٹ کریں گے ادھر چلی جاتی ہے. تو یہ سین ہوتا ہے کاپی اور کٹ کا. آگے ہم چلتے ہیں کنٹرول+Z کی طرف. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کنٹرول+Z کس کی وہ ہے کمانڈ ہے. کنٹرول+Z ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو کوئی کام ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی، اس کو پیچھے کرنا ہے، مطلب کہ ہم نے بیک پہ جانا ہے، مطلب آپ نے ایک سٹیپ آگے گئے ہیں، اس کو ایک سٹیپ پیچھے لانے کے لیے کنٹرول+Z یوز کیا جاتا ہے. کنٹرول+Z کے پاس ہمارے پاس آتا ہے کنٹرول+B پلس کنٹرول+Y. تو یہ کنٹرول+Y کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول+Y ہمارے پاس یہ جو کنٹرول+Z ہوتا ہے وہ ہے انڈو، مطلب جو کام آپ نے کیا اس کو پیچھے کرو. اور جو کنٹرول+Y ہوتا ہے جو کام آپ نے پیچھے کیا آپ اس کو آگے کر سکتے ہو. مطلب کہ یہ کنٹرول+Z اور کنٹرول+Y ایک دوسرے کے بالکل ہی اپوزٹ ہیں پڑے. جب آپ کنٹرول+Z کرتے ہو آپ کہتے ہیں نہیں میں تو جو پہلا سٹیپ کیا ہوا تھا وہ بیسٹ تھا، یہ جو پہلے لکھا ہوا تھا وہ ٹھیک تھا، تو آپ اس کو کنٹرول+Y کریں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ کنٹرول+Y کی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اگلے اس میں چلتے ہیں. یہ میں بھی وہ ایک بار کاپی کیا تھا اسے پیسٹ کر رہا ہوں کنٹرول+V سے. تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کنٹرول+F، کنٹرول+F
ایف کنٹرول پلس ایف یہ موسٹلی ہم فائنڈ کرنے کے لیے کوئی چیز فائنڈ کرنی ہو جو لکھی ہوئی ہو تو اس کو ہم کنٹرول ایف سے فائنڈ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم آگے چلتے ہیں کنٹرول ایف کے بعد ہمارے پاس ایک اور آتی ہے. ہاں کنٹرول پلس اے یہ آ گیا. کنٹرول اے آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ کنٹرول اے سلیکٹ آل سب چیز کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہم کنٹرول اے کا یوز کرتے ہیں. اور یہ کنٹرول اے مطلب آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ ایک پورا فائل میں جتنے ورڈ سارے سلیکٹ ہو جائیں تو کنٹرول اے کریں گے وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. جیسے میں ابھی کنٹرول اے کرتا ہوں یہ دیکھو یہ سارے کے سارے سلیکٹ ہو گئے. تو ایسے کرتے ہیں کنٹرول اے کے بعد اب ہم اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں جو آپ کو ویسے بھی پتا ہوگا. کنٹرول اے کے بعد ہے کنٹرول پلس ایس یہ کنٹرول ایس سے مراد سے یہ موسٹلی لفظ جو ہیں وہ نہیں مطلب لفظ سے ہی نکلا ہوتا ہے جس میں وہ بنتے ہیں کرتے ہیں. جیسے کہ کنٹرول اے آل سے نکلا ہے, اے آل سے, ایف فائنڈ سے نکلا ہے, اور سی کاپی اور ایس سیف سے ہو گیا. اور اسی طرح اب ہم اور دیکھتے ہیں کنٹرول ایس ہو گیا. کنٹرول ایس کے بعد اب ہم چلتے ہیں کنٹرول پلس یہ میں پلس کاپی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ہر بار پلس لکھنا پڑتا ہے. پلس ڈی تو کنٹرول پلس ڈی یہ کس کے لیے کمانڈ یوز کی جاتی ہے یا اس کو شارٹ کی کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے اگر آپ نے کسی فلمورا میں کام کر رہے ہیں تو ڈپلیکیٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہو. مطلب آپ نے ایک کلپ کو وہ سلیکٹ کیا ہوتا ہے, اگر آپ کنٹرول ڈی کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے ڈپلیکیٹ. اور موسٹلی جو کی بورڈ میں ہوتا ہے مطلب کہ نوٹ پیڈ میں یا ویڈیوز پہ آپ اگر کنٹرول ڈی کرتے ہو تو وہ ڈیلیٹ کا آپشن ہوتا ہے. کنٹرول ڈی مطلب ڈیلیٹ. اب اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں کنٹرول پلس آر. کنٹرول آر کس چیز کمانڈ ہوتی ہے؟ کنٹرول آر ریفریش کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. مطلب آپ اگر اپنے لیپ ٹاپ کو ریفریش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویسے تو رائٹ کلک کر کے مطلب کہ جیسے عام روٹین میں کرتے ہیں ریفریش ایسے ریفریش کر سکتے ہیں رائٹ کلک کر کے ریفریش والے آپشن سے. اگر آپ ایسے نہیں کرنا چاہتے تو کنٹرول آر کر کے بھی ریفریش کر سکتے ہیں, یا کروم کو ہم جیسے کہ ریفریش کرتے ہیں تو وہ بھی کنٹرول آر کر کے ہی کرتے ہیں. تو ہاں مجھے لگتا ہے اس لیکچر میں بس صرف کمانڈ ہی سکوں گا. تو باقی کنٹرول آر کے بعد ہم چلتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ہو گیا کنٹرول پلس او. کنٹرول او اوپن کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب ہم کسی فائل کو اوپن کرنے جاتے ہیں تو ڈبل کلک کرنے کے بجائے ہم اس پہ کنٹرول او کر دیتے ہیں تو وہ فائل اوپن ہو جاتی ہے. تو یہ اوپن کرنے کے لیے ہو گیا. اور اسی طرح میں نے بتایا کہ اس کا پہلا لفظ بھی بتاتا ہے اور یہ کس سے نکلا ہے کنٹرول پی. یہ بھی آپ سب کو پتا ہوگا کہ کنٹرول پی پرنٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر آپ کوئی فائل کسی چیز کو پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں کنٹرول پی کریں گے وہ پرنٹ نکل آتا ہے. اور اسی طرح ہاں ایک اور ہے جو موسٹلی یوز ہوتا ہے کنٹرول بی. واٹ از کنٹرول بی بولڈ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر آپ کسی مطلب کہ لفظ کو آپ نے اس پہ کلک کر کے سلیکٹ کر کے آپ کرتے ہیں یہ کہ کنٹرول بھی تو وہ اس کو بولڈ کر دے گا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ فلمورا میں تو اس کمانڈ کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ویسے کام کرے. کنٹرول بل سے آپ اس کو سپلٹ کرتے ہیں. ایک کلپ ہے اس کے درمیان میں آپ نے لائن کھڑا کے اگر کنٹرول بی کر دیا تو سپلٹ ہو جائے گا دونوں. تو کنٹرول بی کے دو کام ہو گئے, ایک سپلٹ کرنا ایک بولڈ کرنا. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد آئی تھنک کہ بس یہی ہے میرے ذہن میں تو کمانڈ یہی ہے. ہاں البتہ اگر آپ اس میں اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں شفٹ ونڈو اور ایس کریں گے ٹھیک ہے. اس کے لیے میں لکھ دیتا ہوں یہ کمانڈ میں لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے نا شفٹ پلس ونڈو بٹن ونڈو کو مراد ہے ونڈو بٹن پلس ایس. جب شفٹ پلس ونڈو پلس ایس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسکرین شاٹ لے رہے ہیں.
تو اسکرین شاٹ کا آپشن آ جاتا ہے آپ کے پاس ونڈو 10 میں اور 11 میں، اور ونڈو 11 میں ویڈیو ریکارڈنگ کا بھی آپشن آ سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو میں ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں اپنے لیکچر کی، تو یہ فلمورا سے ہو رہی ہے۔ اور اچھا، یہ اسکرین شاٹ کے لیے ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگر ہم اور شاٹ کی پہ آ جائیں تو اور ہیں تو کافی ساری، لیکن بس میرے دماغ میں تو تقریباً یہی تھی۔ ایک دو اور ہے وہ، لیکن پھر مورا کی ہے، اس کی ہے، تو بہت کافی ہے کیا سکتے تھا۔ تو یہ ہوگی کمانڈس۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری کمانڈس سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر میں نے اس کو سیو کرنا تھا تو کنٹرول ایس کرنا ہے، یہ دیکھو یہ سیو ہو جائے گا۔ اب اس کو میں بیک کر دیتا ہوں، یہ میرا جو وہ تھا نوٹ پیڈ وہ سیو ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں نا آپ کو تھوڑا سا گوگل کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ گوگل میں کیا کیا چیز ہوتی ہے، آپ کیا کیا ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ ویسے تو گوگل ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں میں لیکچر دینے بیٹھتا تو تقریباً 1 گھنٹے کا لیکچر کر سکتا ہوں، لیکن میں مختصر سے اس کا صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے۔ یہ اگر آپ نے ایگزیکٹ یہ کھولا ہوا ڈیش بورڈ، آپ نے جی میل میں جانا تو ادھر سے جا سکتے ہیں، یہاں پر کلک کریں آپ، جی میلز آپ کے اوپن ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنی امیجز جو گوگل امیجز ہے اس کو اوپن کرنا ہے تو وہ ادھر سے ہو جاتے ہیں، گوگل امیجز، یا سرچ کرنی ہے، بلکہ یہ سرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ اب ہم آگے نیکسٹ چلتے ہیں، ہماری ادھر سے آپ کی ای میل وہ شو ہو جائے گی اس کے بارے میں۔ اب ہم کھولتے ہیں آپ نے یہ والی جگہ، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں اپنی پک کو اوپر کر دیتا ہوں، اور یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو انٹرفیس شو ہو جاتا ہے۔ یہ کیا کیا چیزیں ہیں، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے یہاں سے آپ کی اکاؤنٹ مینجمنٹ ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کی جتنی سیٹنگ کرنی ہے، چاہے وہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے، چاہے وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، چاہے وہ پاسورڈ ہے، چاہے آپ کی ریکوری ای میل ہے، ریکوری فون نمبر ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا پاسورڈ کب چینج ہوا، پاسورڈ چینج کرنا ہے نہیں کرنا، کہاں پہ لاگ ان ہے، کون کون چلا رہا ہے، اچھا اس کی ہسٹری، ڈیٹا، سارا کچھ وہ آپ کے اس اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے۔ گوگل ڈرائیو یہ بھی گوگل کا ہی ایک پروڈکٹ ہے، ادھر آپ 15 GB ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں۔ یہ ویسے اوور آل ہوتا ہے کہ ایک ہی جی میل پہ آپ کو 15 GB ڈیٹا ملتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک جی میل ہے تو آپ اس میں 15 GB تک ڈیٹا آپ آن لائن سٹور کر سکتے ہو، اور یہ ڈیٹا آپ اپنے تک رکھنا چاہتے ہو تو خود بھی رکھ سکتے ہو، اگر آپ کسی کو بھی شیئر کرنا چاہتے ہو تو ایک لنک سے آپ کسی کو شیئر کر سکتے ہو۔ جی میل کا میں بتا دیتا ہوں کہ اوپر یہ کھلتی ہے، ایسے کھلتی ہے۔ اس میں آپ کے جتنے بھی اتھینٹک میسج ہوتے ہیں وہ سارے ادھر ہی آتے ہیں۔ یوٹیوب آپ کو کوئی میسج کرتا ہے وہ جی میل میں ہی کرتا ہے، گوگل جو بھی میسج کرتا ہے جی میل میں کرتا ہے، اسی طرح کے باقی بھی سارے جتنے بھی ہیں وہ آپ کو جو وہ ہے نا اتھینٹک چیز وہ جی میل میں ہی بھیجی جاتی ہے۔ اس کے بعد یوٹیوب، اس کا تو آپ کو سب کو پتہ ہے، یہ یوٹیوب ہے۔ گوگل میپس، ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوکیشن کسی بھی جگہ کو وہ ایکسپلور کرنا، کسی جگہ کا نام آپ دینا، سجیسٹ کرنا، اس میں اپنی پکس اپلوڈ کرنا، یہ سارا کچھ ادھر گوگل میپ میں ہو سکتا ہے۔ گوگل یہ کھڑا ہے سرچ، یہ تو سب کو پتہ ہے، اور یہ عام روٹین میں پہل پہ مل جاتا ہے جب سرچ کرتے ہیں۔ یہ کیلنڈر ہو گیا، یہ گوگل کا ہے، ادھر آپ اپنا مطلب کہ چیزوں کو اسٹور کر سکتے ہیں، اپنا ڈیٹا، اپنے آنے والے ایونٹس کو ادھر وہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ویڈیو میں نے تب کو یہ اس دن اپلوڈ کرنی ہے، اس دن یہ کرنا ہے، یہ گوگل کیلنڈر ہوتا ہے۔ نیوز ہے، یہ خبریں دیتا ہے، اس کو مجھے نہیں پتا۔ فوٹوز، ہاں یہ فوٹوز ہے کہ آپ اپنا ڈیٹا جو پرسنل ڈیٹا ہے اس فوٹوز میں اسٹور کر سکتے ہیں، یہ ڈیلیٹ ایسے نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس جی میل کا پاسورڈ ہے۔ گوگل میٹ پہ آپ لیکچر دیتے ہو، جو کہ گوگل میٹنگز ہوتی ہیں وہ ساری گوگل میٹ پہ ہوتی ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا ٹول ہے بڑا۔ ٹرانسلیٹر، یہ گوگل ٹرانسلیٹر ہے، یہ کسی بھی لینگویج میں آپ اگر اپنی زبان کو چینج کرنا چاہتے تو یہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ گوگل شیٹس بھی ایک اچھا پروڈکٹ ہے، اس کو آپ کو چلانے کے لیے، سیکھنے کے لیے ایک بڑا ہی ٹائم درکار ہوتا ہے، اگر آپ اس کے ماہر بن جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ گوگل ڈاکس یہ بھی اسی طرح ایک پروڈکٹ ہے، اس میں آپ اپنی ڈاکومنٹس بہت سارے سیو کر سکتے ہیں۔ سلائڈس پریزنٹیشن کے لیے یوز ہوتی ہے، یہ وہ ہو گیا گوگل ون، اس کو چھوڑ دو۔ یہ یہاں سے شاپنگ کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ بائی کر سکتے ہیں۔ گوگل پلے یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے وہی ہوتا ہے، پلے اسٹور۔ فائنانس سے یہ مجھے ادھر نہیں آئیڈیا۔ کیپ نوٹس، ادھر آپ اپنے ڈیٹا کو اسٹور کر سکتے ہو، کوئی بھی چیز اگر آپ چاہتے ہو کہ بھول جائے گی تو اس کے ادھر سیو کر سکتے ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گوگل ایڈ سینٹر آ جاتا ہے، کلاس روم آ گئی، چیٹ، ہر سیو،
فارم اسکرون بک یہاں پہ پاسورڈ آپ کے سیو ہے، یہ بلاک اور یہ سارا ہوتا ہے. تو امید ہے 20 منٹ کا لیکچر ہونے والا ہے. آج کی جو ایک مختصر سا چھوٹا سا لیکچر تھا، جو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کو کس طرح وہ کی جو ہیں کی ہیں یا شارٹ کی ہیں، ان کو کیسے یاد کر سکتے ہیں، ان کا کون کون سی کی کس کس چیز کے لیے ہے، اور کروم کے جو موسٹلی مین جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں. اب اس کے بعد جو ہم نیکسٹ جا رہے ہیں تو ہمارا کام ہے، اب میں نے اس ریکارڈنگ کو بند کرنا ہے. انشاءاللہ جب ہم ملیں گے نیکسٹ ٹائم تو آپ کو فردر ڈیٹیلز پتہ چلیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. میں ڈاکٹر اکمل علی شاہ. آج کا جو بچہ تھا وہ اچھا پسند ہے. ٹھیک ہے، خدا حافظ.